अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, टिप टॉप होंगे, फिट फाट होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने ख़बर सुनी थी ये कि ट्विटर पे अनफॉलो कर दिया गया है मोदी सरकार को। और प्राइम मिनिस्टर का जो वहाँ का ऑफिस है उनके अकाउंट को, उनके ऑफिशियल अकाउंट को भी कर दिया गया है अनफॉलो। तो वो अनफॉलो क्यों किया गया, इस पे बात होगी। पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ अक़लियत के मौजू पर बात होगी, और इंडिया के हवाले से भी अक़लियतों के मतलब टॉपिक पर एक बात आपके सामने रखी जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए क्वालिटी वीडियोस। बात अगर हम करें कि इंडिया के ट्विटर अकाउंट को अनफॉलो क्यों किया गया, तो कुछ दिन पहले, यानी कि अनफॉलो करने के एक से दो दिन पहले ही एक रिपोर्ट आलमी जरीदे की तरफ से ये शाया की गई थी कि इंडिया को सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दिया गया था। किस हवाले से? अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। वहाँ पर जो हो रहा है वो सबको पता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जो भी अगस्त 2019 के बाद की जो सूरत हाल पैदा हुई है मुसलमानों के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, ख़ास तौर पे कश्मीर इशू 70 साल से जो कि क्लियर नहीं हो पा रहा। कभी उसमें कोई माहदा सामने आ जाता, कभी कोई माहदा सामने आ जाता, लेकिन एक्चुअल का जो माहदा था उसको 370 का जो आर्टिकल था उसकी नफ़ी करके जो मोदी सरकार है उसने अपने ही पाँव पे जो कुल्हाड़ी मारी, उसके नतीजे अब आना शुरू हुए हैं। और बड़ी बड़ी जो वहाँ पे तजारती मरकज़ बनने वाले थे वो भी रुक चुके हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट होने वाली थी आलमी तौर पर वो भी फ़िलहाल रुक चुकी है, क्योंकि एक आलमी जरीदे ने अपनी वेबसाइट पे ये ख़बर शाया की है और ख़तरनाक तरीन मुल्क अक़लियतों के हवाले से कह दिया है। वजह क्या है? वजह ये है कि आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, इंडियन मीडिया तो नहीं दिखा रहा, पाकिस्तान मीडिया ने बखूबी तरीके से उस वक्त बड़ा ही ज़बरदस्त वर्क किया था उन दिनों में, कि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अभी भी वीडियोस पड़ी हुई होंगी, तस्वीरें पड़ी हुई होंगी, किस तरह मुसलमानों को वहाँ पे यरगमाल किया गया, किस तरह वहाँ पर मुसलमानों की मजहबी आज़ादी और हक़ खुदरादियत को रोंदा जा रहा है, किस तरह उन पे अपना मज़हब मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह जय राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, किस तरह जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। ये सब कुछ आप लोगों की आंखों के सामने है, किसी भी चीज़ में ढका छुपा कुछ भी नहीं है। मस्जिदों को कैसे शहीद किया गया है, मज़ारात को कैसे शहीद किया गया है, किस तरह आग लगाई गई है, किस तरह जो मज़हबी मकामात हैं मुसलमानों के उनको किस तरह नुकसान पहुंचाया गया है, किस तरह उनकी बेहुरमती की गई है। ये भी हमने देखा है कि मस्जिदों के मीनारों पे के ऊपर चढ़ चढ़ के झंडे लगाए गए हैं आरएसएस के गुंडों की जानिब से, और पुलिस भी उनके साथ रही है, उनकी फ़ौज भी उनके साथ रही है। फिर कश्मीर को लॉकडाउन किया गया, वहाँ पे मुसलसल कर्फ्यू का समा अभी तक है, उसको मुसलसल लॉकडाउन रखा गया है। और उनकी आहें और सिसकियों की वजह से ही शायद अल्लाह ने इस पूरे निज़ाम को ही लॉकडाउन करके रख दिया है। ये भी सोचने की बात है, अपनी अपनी सोच है। तो वहाँ पर इसलिए वहाँ के जो टाइम न्यूज़ है उसने ये ख़बर शाया की है कि शायद इसलिए उसको ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया गया, क्योंकि वहाँ पे जो अक़लियतें हैं हिंदू धर्म के अलावा, वहाँ पे जो बाकी अक़लियतें हैं उन पर उनको अज़ाब समझा जा रहा है। मतलब दूसरी जो अक़लियतें हैं उनको उनके ऊपर जो अज़ाब मुसल्लत किए जा रहे हैं, जो मुश्किलात उनको दरपेश हैं, उन पर बातचीत उन्होंने तफसीलन की है। अगर मैं उसकी तफसील में पढ़ गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ़ एक बात करता चलूँगा जो उसमें मैंने पढ़ी है, वो ये है कि जो आने वाला जो वक्त है ये तो सिर्फ मुसलमानों के लिए था और उन्होंने बर्दाश्त किया है। जो आने वाला वक्त है वो ईसाइयों पर भी अभी उनकी जानब बढ़ना शुरू हो चुके हैं। और सिख बरादरी जो वहाँ की है वो तो पहले ही खालिस्तान का नारा लगा चुकी है। और अभी वो ईसाइयत के बारे में पता चल रहा था कि कुछ 6 से 7 लड़के थे ईसाई, उनको भी ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए और उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। गो के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इसका अंदिया दे चुके थे कि जिस तरह वहाँ पर हो रहा है ये बाकी अक़लियतों को भी सोचना चाहिए कि ये उनके साथ भी हो सकता है। इसलिए उनको एक पेज पे खड़े होना पड़ेगा बाकी सारी अक़लियतों को। इस वक्त का जो वहाँ का जो मामला है वो हिंदू धर्म आरएसएस के गुंडे जिस तरह वहाँ पे लोगों को यरगमाल करने की कोशिश करते हैं, अपना मज़हब मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, उस हवाले से एक ख़बर शाया की गई है कि इंडिया को ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दिया गया है। उसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान की बात करें, ये तो थी वहाँ पे अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़
کیا ملتے ہیں، کتنے ملتے ہیں، کتنے نہیں ملتے، یہ پورا بھانڈا ایک پھٹ چکا ہے، اور جن جو ہے وہ مطلب بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ چکی ہے، جن بوتل سے باہر آ چکا ہے، اور بھارت کا جو مغلو چہرہ ہے وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ ٹویٹر پہ بھی انفالو کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان میں پچھلے 70 سال میں ایک بھی معاملہ ایسا نہیں گزرا کہ پاکستان میں کسی بھی اقلیتی برادری کو اس قدر مجبور کیا گیا ہو یا مذہب کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ کچھ بھی ایسا نہیں کیا گیا۔ 70 سال ہو گئے ہیں، 70 سال سے اوپر ہو گئے اس ملک کو، اور ابھی تک کوئی بھی ایسا قدم سامنے نہیں آیا پاکستان کی جانب سے کہ اقلیتوں کو یا ان کے تحفظات کو رد کیا گیا ہو، ان کو تحفظات دیے گئے ہیں، ان کو ان کے حقوق دیے گئے ہیں۔ ہر طرح کی مذہبی آزادی یہاں پر پرووائڈ کی گئی ہے، ہر طرح کی چیزیں پرووائڈ کی گئی ہیں۔ ان کے تہوار آتے ہیں، ان کو مبارکبادیں دی جاتی ہیں۔ کئی پاکستانی ہیں وہ جا کے ہولی بھی کھیلتے ہیں۔ بابا گرو نانک کرتارپور صاحب ابھی گزرا تھا، وہاں پر بھی گئے۔ کئی لوگ مسلم بلاگر گئے ہیں وہاں پہ کرتارپور دیکھنے کے لیے، کیونکہ یوٹیوبرز کئی آئے ہوئے تھے، تو آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کر کے دونوں نے بڑا ایک اچھا کمبینیشن سیٹ کیا، اور وہاں پر دونوں نے بلاگز بنائے ہیں۔ بڑے ہی زبردست طریقے سے وہ معاملہ گزرا ہے، جو کہ ایک ثابت ہوا تھا کہ پاکستان اقلیت کے لحاظ سے، اقلیتوں کے تحفظ کے لحاظ سے، ان کے حقوق کے لحاظ سے نمبر 1 ملک کی فہرست میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ایک اور ایشو پاکستان میں اٹھا ہوا ہے اس وقت، وہ ہے قادیانیوں کے بارے میں۔ بہت ہی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں اس وقت کہ جی قادیانیوں کو اگر کمیشن کوٹے میں شامل کیا گیا، یعنی دوسری اقلیتی کمیشن کوٹے میں شامل کیا گیا، تو ان کو وہ حقوق بھی دینے پڑیں گے جو کہ ہم جس طرح ہم باقی مذہب کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ وہ کہ وہ بات تو ٹھیک کریں، لیکن اگر اس کو سمجھ کے دیکھیں تو سن 73 کا جو آئین تھا اس کے مطابق بھی ان کو کافر کی لسٹ میں ہی شامل کیا گیا تھا۔ اس وقت بھی ان کو بولا گیا تھا کہ آپ کو مذہبی آزادی اتنی نہیں ہوگی جس طرح دوسری جو اقلیتیں ہیں ان کو مذہبی آزادی ہوگی۔ قادیانیوں کے ساتھ ایک باقاعدہ معاہدہ اس وقت ہوا تھا، اور اب بھی ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہی کیا جائے گا، جس کے بنا پر اگر ان کو کمیشن کوٹے میں شامل کیا جاتا ہے تو وہ جو ان کے سامنے ایک پوائنٹ رکھے جائیں گے کہ وہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ مذہب کارڈ مسلمانیت کا نہیں کھیل سکتے، وہ اذان نہیں دے سکتے، وہ قرآن پاک کلام مجید قرآن پاک کو اپنے طریقے سے اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے، جو کہ لا ریب فیہ الکتاب المبین ہے۔ اس پہ کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتے، جو کہ ان کی اب پوری کوشش ہے، یہ اس پہ وہ ورک کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسلم کارڈ کھیل کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے مسلمان اپنے آپ کو کہتے کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے، یہ قرآن پاک کو رد و بدل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کے بنا پر حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا، عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو بھی اب کافر کی لسٹ میں پھینک دیا جائے، تاکہ یہ مسلمانیت کا کارڈ نہ کھیل سکیں۔ ان کے جو شناختی کارڈ ہیں ان کے اوپر لکھا ہوگا کافر ہیں یا قادیانی ہیں یا احمدی ہیں، یہ 3 ورڈ ان کے ضرور لکھے ہوئے ہوں گے۔ ان کے شناختی کارڈ میں مسلمان نہیں لکھا ہوگا، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ یہ جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے لبادہ اوڑھ کے یہ بڑے بڑے عہدوں پر بھی پہنچ جاتے تھے۔ سلمان تسیر کے بارے میں کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ وہ گورنر کے عہدے تک پہنچ گیا۔ پرویز رشید ہیں نون لیگ کے، وہ بھی قادیانیوں میں شمار ہوتے ہیں، ان کے بارے میں میرا جی وہ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ وہ اس وقت یعنی کہ مسلسل 10 سال وہ قومی اسمبلی تک پہنچ گئے۔ تو اگر یہ قادیانی آئیں گے تو وہ کافر کوٹے میں شمار ہو کے آئیں گے، اور اگر وہ قومی اسمبلی تک آتے ہیں، جو کہ وہ اپنا رونا روتے تھے جا کے باہر میں، جی ہمیں اسمبلی تک آنے کی اجازت نہیں جاتی، ہمیں حقوق نہیں دیے جاتے، اب وہ خود شش و پنج کا شکار ہیں۔ ان کو خود اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ عمران خان نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ عمران خان نے اصل میں یہ کیا ہے کہ اب وہ دنیا کے سامنے یہ رونا نہیں رو سکتے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہوتی ہے، ہمیں حقوق نہیں ملتے۔ ہم تو حقوق دینا چاہتے ہیں، آپ حقوق نہیں لے رہے ہیں۔ آپ کو مسلمانیت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے کہ آپ مسلمانیت کا لبادہ اوڑھ کے بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جائیں۔ آپ کی ایک سیٹ ریزرو رکھ دی جائے گی، اس میں بھی آپ کو اسلام کے بارے میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ یہ پیچیدہ اور پیچیدہ مسائل ہیں جو 1973 میں بھی ایک قانون جب بنایا گیا تھا بھٹو اور ضیاء الحق کی جانب سے، اس وقت
بھی یہی شرائط تھیں، آج بھی اسی شرائط کے تحت ان کو کمیشن میں شامل کیا جائے گا۔ اگر یہ شامل نہیں ہوتے ہیں تب بھی قادیانیت کی ہار ہے، اگر یہ شامل ہوتے ہیں تب بھی قادیانیت کی ہار ہے، اگر کوئی سمجھ کے دیکھے تو۔ آخر میں یہ معاملہ ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کو لے کر کے اب ان کو مذہبی حقوق دیے جائیں گے، اب ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا 1973 کا جو قانون تھا اس کے مطابق سب کچھ ہوگا، اس میں کوئی بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں ایک سیلیبریٹی عرفان خان صاحب ہیں، ان کا انتقال ہوا پرسوں، اور ان کا انتقال کل ہوا، 24 گھنٹے کے بعد ہی رشی کپور صاحب اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ انہوں نے شوبز انڈسٹری میں 70 80 90 کی دہائی اور اگر 20 کی بھی دہائی کہیں تو کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ بڑی لازوال شخصیت تھی اور بڑا ہی زبردست کریکٹر تھا۔ 40 سال چاکلیٹی بوائے کے نام سے وہ جانے گئے، اور اپنے فن کے ساتھ انہوں نے بڑی مطلب ناانصافی نہیں کی، ہمیشہ انصاف کیا، اپنے کریکٹر کے ساتھ انصاف کیا اور نام کمایا، عزت کمائی۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ ہم تو صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریسٹ ان پیس۔ ان دونوں جو نقصان ہیں شوبز انڈسٹری کے، یہ بہت بڑے نقصان ہیں۔ یہ دونوں ہی مطلب ان کی جگہ کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا، نہ ہی اب کوئی پوری کر پائے گا، نہ ہی رہتی دنیا تک کوئی پوری کر پائے گا۔ یہ دونوں لازوال کریکٹر تھے اور بے مثال کریکٹر تھے۔ یہ شمع جلتی رہے گی لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی یادوں میں، دونوں کی، اور بہت بڑے نام تھے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت، اپنا اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔